الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور یہ پوری امت کے لیے ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں ٹوپی کی شرعی حیثیت، کہ ٹوپی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا لیا اور اس سے اپنے بدن کو ڈھانکا، پھر اس کی دونوں طرف اپنے دونوں کندھوں پر رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا تھا، اس سے بدن کو ڈھانپا، اور باقی جو دو اس کے پلو تھے وہ اپنے کندھوں پر ڈالا۔ تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک کپڑا تھا اور اس نے بدن ڈھانپ لیا اور کندھوں پر ڈال دیا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹوپی کے بارے میں، تو یہاں صاف ظاہر ہو گیا اس حدیث سے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو سکتی ہے۔ دوسری روایت، محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس نے وہی ایک کپڑے سے لنگوٹی بنائی، پھر اس کو گردن کی طرف سے دونوں کندھوں پر ڈالا اور نماز پڑھ لی۔ حال یہ ہے کہ اس نے اپنے کپڑے اتار لیے اور اس کے ساتھ جو کپڑے رکھنے کی جگہ تھی وہاں پر رکھ دی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے جو لنگوٹی میں نماز پڑھی ہے، آپ نے صرف ایک لنگوٹی میں نماز پڑھی؟ تو وہ فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کہ میں نے کام اس لیے کیا کہ تمہارے جیسا بیوقوف مجھے دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسی طرح کرتے تھے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے کسی کے پاس تھے؟ یعنی نہیں تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا حدیث کے
کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز اور مستحب ہے۔ ابھی ٹوپی کے بارے میں سلف صالحین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر کوئی سر پہ رکھتا ہے رکھتے ہے، اگر نہیں رکھتے نہیں رکھ، مستحب کی معنی یہ ہے مستحب۔ دوسرے گروہ کا مقصد یہ ہے کہ سنت عادی ہے۔ عادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے بعض چیزیں موجود تھیں، مثلا داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، ٹوپی رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو اسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا کیا نہ برا، تو ٹوپی اور پگڑی ابھی اگر کوئی پہنتا ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر کوئی نہیں پہنتا، سر ننگا کرتا ہے، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ انسانوں کی حوالے کر دیا۔ اگر کوئی رکھے رکھے، اگر نہ رکھے نہ رکھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اور سر پر ٹوپی وغیرہ یا پگڑی نہ ہو، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن باہر عموم میں یا خصوص علماء میں ننگی سر کو بہت برا دیکھتے ہیں اور اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور مولوی حضرات بھی اس پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث بیان ہو گئی، تو جو بغیر ٹوپی کی ننگے سر نماز، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں تک اگر کوئی بغیر ٹوپی کی صف میں کھڑا ہو تو مولوی صاحب اس سے کہتے ہیں کہ اگلی صف سے دور ہو جا، تم ننگے سر ہو، اور یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر 15-20 آدمی بغیر داڑھی کے، داڑھی منڈے صفوف میں کھڑے ہو تو اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ مسجد میں اگر 20 داڑھی منڈے بیٹھے ہوں تو کوئی بات نہیں، اور اگر ایک ننگے سر آ گیا تو سب لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک نمبر گمراہی ہے کہ جو فرض ہے داڑھی، اس میں تم کچھ بھی نہیں کہتے، اور جو فرض نہیں ہے، مستحب یا سنت عادی ہے، اس پر اتنا زور دیتے ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے اس کو فرض قرار دے دیا ٹوپی کو؟ ٹوپی ایک مستحب ہے، کوئی رکھے یا نہ کوئی نہ رکھے، یہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور پر ٹوپی پہنتے تھے ہر وقت، یہ کئی بار بھی ثابت نہیں۔ اور جو ننگے سر گھومنا ہے تو وہ ان احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لیے بھی ٹوپی نہیں تھی، تو جب نماز ننگے سر پڑھ سکتے ہو، جو ایک فرض ہے، جب وہ آپ ننگے سر پڑھ سکتے ہو تو باہر دنیا میں تو بطرق اولا ننگے سر جو ہے گھوم پھر سکتے ہو۔ جب فرض نماز کے لیے مستحب ہے یا ضروری نہیں ہے، تو عام دنیا میں کیسے اس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ننگے سر والے آدمی کو بہت برا دیکھتے ہیں،
اور دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے حالت میں کہا ہے کہ ٹوپی مت پہنو بغیر ٹوپی کی، تو اس لیے عام حالت میں ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں شلوار بھی نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کا جو ہے مفہوم مخالف، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرات جو ٹوپی کو اتنا برا دیکھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، اس کو غریق سمجھتے ہیں، اس ننگے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے احکام حج میں واجب قرار دیا ہے، ننگے سر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کو واجب قرار دیا تو کیا اس نے ایک غلط مکروہ چیز کو واجب قرار دیا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ وہاں ننگے سر واجب ہے، فرض ہے، ایام حج میں وہ ننگے سر ہوگا؟ تو جب ایک ایسا کام کہ تم اس کو مکروہ سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، اس کو انگریز سے تشبیہ دیتے ہو، تو کہ اس کام کو اللہ کے نبی نے فرض اور واجب قرار دیا؟ یہ آپ کی فقاہت ہے، یہ آپ کا علم کے ساتھ محبت ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو بغیر ٹوپی کے گھومنا پھرنا یا نماز پڑھنا بالکل ثابت ہے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث پیش کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ ایک جو راوی کہتا ہے کہ اس نے سر اٹھایا تو ٹوپی اس کے گر گئی، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی تھی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، منکر روایت ہے، ان میں نقارت ہے، منکر ضعیف ہے، اور ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہوتا۔ دوسری روایت یہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کہیں جاتے تھے تو ٹوپی پہن کر جاتے تھے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں بھی راوی جو ہے ضعیف ہے، تو یہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ تو ایک چیز کو صرف اندھی تقلید کی وجہ سے جو مستحب یا سنت عادی ہے اس کو فرض کا درجہ دینا، یہ بھی گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی ٹوپی پہنتا ہے بالکل صحیح ہے، اور اگر نہیں پہنتا تب بھی صحیح ہے۔ ان دونوں پر کوئی قباحت نہیں ہے، نہ نماز میں اور نہ غیر نماز میں۔ یا اللہ ہم ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔